اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے پاس سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع پہ 13 سوالات ہیں، اور گزشتہ درس میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی کہ سوال پیدا کرنے میں تکلف یا تکلیف نہ کیا کریں، بلکہ جو ایک متبادر مفہوم جس کو ہم تفسیر کی زبان میں کہتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے آیت کریمہ سے جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے بغیر کسی تکلف کے، وہ سوال مجھے آپ بھیج دیا کریں۔ آج بھی کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اگرچہ ان آیات سے متعلق تو ہیں، لیکن یہ وہ سوالات ہیں کہ جو تکلف کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کوشش سے۔ تو ہمارا مقصود اصل یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، ترجمہ پڑھتے ہوئے ایک عام قاری کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ ان سوالات کو ایڈریس کریں۔ اگرچہ یہ سوالات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہیں، ان سوالات کے حوالے سے بھی ہمیں بڑا تجسس ہوتا ہے کہ ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ آج کا جو رکوع ہے یہ آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک ہے غالباً، یہ پورا رکوع بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا تھا؟ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی ذات کے حوالے سے جو ہمیں بتایا ہے، اور پھر انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو ہمیں بتایا ہے، اس سے ایک بات تو ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، اطاعت، انقیاد اور عبادت میں وہ اور میری فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، وہ حکیم بھی ہے اور وہ حق بھی ہے۔ یعنی حق بھی یہی ہوتا ہے کہ جو عذر و حکمت موضوع اور مناسب جو فعل ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، وہ ذات جو وہ فعل سر انجام دینے والی ہے، جو حکمت کے مطابق ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حق ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے وہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بارے میں جو بتایا، اس کے روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کرتا ہے۔ تو ہم ہرگز یہ پوچھ نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے اور اعتراض نہیں کر سکتے کہ بھئی کیا وجہ تھی، کیوں اللہ تعالیٰ اپنا تو خیر لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرا خلیفہ۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 30، یہاں پر بھی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ نہیں فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا، زمین میں اقتدار دیا، قوت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو حکمت یہ پوشیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسان اس کی بندگی میں، اس کے انقیاد میں اور اس کی فرما برداری میں رہے، اور ایک ایسی مخلوق ہو کہ جس کے پاس اختیار ہو، قوت ہو، اور یہی ارادہ اور یہی اختیار اور یہی قوت اور یہی اقتدار اس کے لیے بطور آزمائش اور بطور امتحان ہو۔ اس لیے کہ انسان سے پہلے کوئی مخلوق ایسی نہیں کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقتدار اور اختیار عطا کیا ہو۔ یہ تو ہے پہلا سوال، اپنا خلیفہ۔ اس کا جواب دوسرے سوال سے بھی جڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ خلیفہ سے مراد کیا ہے۔ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ مفہوم ہم پہ واضح ہوتا چلا جائے، صرف یہ نہ ہو کہ میں سوال کا جواب دوں بلکہ متعلقہ آیت کو بھی میں پڑھ دوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا
کیا تو بنائے گا اس زمین میں اسے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں حمد کے ساتھ، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بھی ہم بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ فرمایا کہ انسان کو بنایا۔ خلیفہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی قوم، ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک خلفاء کا لفظ ہے اور ایک خلائف کا لفظ ہے۔ خلفاء نیک لوگوں کے جو آنے والے، بعد میں آنے والے جو نسل ہوتی ہے، جو اولاد ہوتی ہے یا جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اچھے ہوں تو ان کے لیے خلفاء کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ اگر آنے والے نافرمان ہوں اپنے اسلاف کے تو ان کے لیے قرآن مجید نے خلائف کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی خلفاء جو نیکوکار ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کے نیک کاروں کے پیروکار ہوتے ہیں، انہی کی سنت اور طریقے پر اور منہج پر چلتے ہیں تو ان کو خلفاء قرآن مجید نے کہا ہے، اور جو ان کے خلاف چلتے ہیں ان کو قرآن مجید نے خلائف کہا ہے، اور ان دونوں کی جو واحد ہے وہ خلیفہ ہے۔ تو اس لیے خلیفہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق یا ایک ایسی قوم کہ جو ایک دوسرے کے بعد آتی ہے تو اس کو یہاں پر خلیفہ کہا گیا، کیونکہ انسان ایک دوسرے کے بعد دنیا میں آئے ہیں، جس طرح باپ ہے، پھر وہ دادا، پھر وہ پردادا، پھر لکڑ دادا، اس طرح وہ ایک لمبی لائن آپ کہہ لیجئے ایک شجرہ نسب بن جاتا ہے۔ تو یہ اس بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیفہ کہا۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرے کا آنا، یہ ایک اشارہ اقتدار کی طرف، قوت کی طرف اور اختیار کی طرف بھی ہوتا ہے، کہ یہ ایک تسلسل ہے زمین پر کہ ایک انسان، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں۔ یہ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر خلیفہ کہا ہے۔ اور یہ جو خلیف ہے، اصل یہ لفظ ہے خلیف، اس کے ساتھ جو تا لگا دی خلیفہ ہم نے کر دیا، یہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوا، یعنی کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ چل رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا انسان، پھر تیسرا، پھر یہ نسل در نسل انسانی جو نسل ہے یہ چل رہی ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر آنے والے کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی مفہوم میں یہاں پر انسان کو خلیفہ کہا گیا۔ اس سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، تو پھر اس پر پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، جبکہ خلیفہ سے مراد تو نائب ہوتا ہے، اور وہ جو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کے خلیفہ، اور جب حضرت ابو بکر کا وصال ہوا پھر حضرت عمر آ گئے، اب یہ بن گیا خلیفۃ الرسول، رسول کے خلیفہ کا خلیفہ۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ یہ تو ایک بہت بڑی چین بن جاتی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ پھر آپ نے امیر المومنین کا جو خطاب ہے اس کو پھر آپ نے مستعمل کیا، آپ نے استعمال کیا، تو پھر اس کے بعد امیر المومنین کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ کوئی خدائی الفاظ نہیں ہیں کہ ہر صورت میں کہ خلیفہ کا لفظ استعمال کیا جائے مسلم حکمران کے لیے، یا کوئی خلافت کوئی خاص کوئی لگا بندھا نظام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خاص پیٹرن میں ہمیں دے دیا کہ اس کو تم اختیار کرو، یہ نظام حکومت اور نظام سیاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تو لہٰذا جو تمہارا حکمران ہوگا اس کو ہر صورت میں تم نے خلیفہ کہنا ہے، اور تمہارا جو نظام حکومت و سیاست ہوگا وہ خلافت ہوگا۔ ایسا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تعلیم اور حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ الفاظ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے بھی رہے، سلطان کہہ دیا گیا اور حکمران کہا گیا، امیر کہا گیا، اور اس طرح کے بہت سے الفاظ مسلم حکمرانوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو خلیفہ سے مراد دو مطلب ہو گئے، ایک تو نسل در نسل انسان کا جو سلسلہ چلا وہ بھی خلافت سے اس کا تعلق ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اختیار اور اقتدار اور قوت عطا کی، تو اس کا اشارہ بھی خلافت میں اور خلیفہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا سوال تھا کہ جس کا ذکر آیت نمبر 30 میں ہمیں ملتا ہے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں تیسرا سوال۔ تیسرے سوال میں یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو کن چیزوں کے نام یاد کروائے، یہ سوال ہے، اور یہ ہے جی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آیت نمبر 31 ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب کے سب اسماء سکھائے. ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ پر. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، تو پھر فرشتوں سے کہا کہ مجھے اب بتاؤ ان اسماء کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یہ آیت نمبر 31 ہے. سوال یہ ہے کہ کن چیزوں کے نام یاد کروائے. اب یہاں پر یعنی ایک بنیادی بات جو مجھے اپیل کرتی ہے مطالعہ کے بعد اور سمجھنے کے بعد، وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں. بعد نے کہا کہ یہاں پر اسماء سے مراد ہے ذریت آدم کے نام، چونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا، فرشتوں نے ملائکہ نے یہ کہا تھا کہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ جو زمین میں خون بہائے گا اور فساد کرے گا زمین میں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان نے زمین پہ خون بہایا اور بہاتا ہے، لیکن یہ ایک جزوی حقیقت ہے، کلی حقیقت نہیں ہے. کلی حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذریت آدم کے نام یعنی حضرت آدم کو سکھائے اور وہ کردار فرشتوں کے سامنے پیش کیے. وہ کردار کیا پیش کیے؟ وہ کردار یہ کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. انبیاء کا کردار، شہداء کا، صالحین کا یہ کردار فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں کہا کہ تم نے انسان کی شخصیت کا ایک پہلو تم نے دیکھا کہ یہ خون بہائے گا یا یہ زمین میں فساد کرے گا، لیکن یہ تم نے نہیں دیکھا کہ اسی انسان میں ہی آدم کی ذریت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو زمین میں امن کا باعث بنیں گے، صلح کا باعث بنیں گے، زمین کی اصلاح کا باعث بنیں گے. اور وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ایک تو یہ بات بیان کی جاتی ہے اس کی تفسیر میں کہ ذریت آدم کے نام دکھائے گئے، چونکہ ملائکہ کا جو اشکال تھا یا ان کا استفہام تھا، اعتراض نہیں کہوں گا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس تخلیق پر یا اس کے ارادے پر، بلکہ انہوں نے ایک اشکال، ایک استفہام اللہ کے سامنے رکھا کہ یہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے انسان کے ایک کردار کو دیکھا ہے، لیکن انسان کی شخصیت کا دوسرا پہلو بھی اپنے سامنے رکھو. اور پھر وہ ذریت آدم سامنے رکھے گئے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور جو صالحین ہیں انسانیت کے، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی اور اس زمین پر امن قائم کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی اور وحی الہی کی پیروی کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کردار فرشتوں کے سامنے پیش کیے. اس کے بعد انہوں نے اپنے عاجزی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار کیا. ایک تو یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے، لیکن مجھے جو اپیل کرتی ہے بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر اسماء سے مراد تکوینی علوم ہیں، کائنات کے علوم، جیسے آپ ریاضی کہہ لیں، سائنس کہہ لیں، انجینئرنگ کہہ لیں، یہ جتنے بھی کائنات سے متعلق علوم ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس سے یہ مراد ہے. اور اس لیے اسماء سے مراد مسمیات مراد لیا گیا، یعنی مسمیات الاشخاص والاشیاء، یعنی اشیاء، چیزوں کے نام، اور اس کے علاوہ ان کے فوائد اور ان کے خواص، ان کی خصوصیات، یہ بھی مراد یہاں پر اسماء سے لیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اسماء سے مراد در حقیقت تکوینی علوم ہیں، کائنات کے علوم ہیں جو انسانیت کا ورثہ ہیں. یعنی مذہب کے حوالے سے یا مذہبی علوم کے حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم تو ہے ایک خاص مذہب کو ماننے والے کہ جو اس کی پیروی کرتے ہیں وہ اس علم کو حاصل کرتے ہیں. الہیات کا علم ہوتا ہے، دینیات کا علم ہوتا ہے، لیکن یہ جو کائنات کا علم ہے یہ سب کا ورثہ ہے، سب انسانیت کا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس علم میں ہر طرح کے مذہب کے ماننے والے یا نہ ماننے والے بھی اس میں شریک ہیں، اور انہوں نے کائنات میں غور و خوض کیا اور چھپی حقیقتوں کو، پوشیدہ حقائق کو وہ انسانیت کے سامنے لائے. اور آج آپ کو جو ترقی نظر آتی ہے یہ در حقیقت یہ وہی اسماء ہیں کہ جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، اور یہ اسماء فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے. اور یہی انسان کی خصوصیت ہے، انڈیویجویلٹی ہے انسان کی، کہ جو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے نہ فرشتوں کو عطا کی اور نہ کسی اور مخلوق کو عطا کی. اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے را مٹیریل سارا رکھ دیا. اب انسان کی تحقیق ہے، اس کی ریسرچ ہے، اس کی تفتیش ہے، اس کا تفحص ہے کہ وہ اس کائنات میں محنت کرتا ہے اور پھر نئی نئی حقیقتوں کو دریافت بھی کرتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے خزانے ہیں جو اس زمین میں، اس کائنات میں، سمندر و دریا میں، پہاڑوں میں چھپے ہیں،
جس کو انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنی تحقیق، اپنے علم کے ساتھ دریافت کر رہا ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ تکوینی علوم ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو عطا کیے، یعنی آدم ابو البشر، حضرت آدم، پھر اس کے بعد ان کی ذریت آدم۔ تو میرا ذاتی جو خیال ہے، رجحان ہے، وہ اس طرف جاتا ہے کہ یہاں پر اسماء سے مراد در حقیقت تکوینی علوم ہیں، تکوین یعنی کائناتی علوم۔ اب اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آدم کو سجدہ کیا شرک میں نہیں آتا، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا، یہ چوتھا سوال ہے، اور اس کا ذکر ہے جی آیت نمبر 34 میں۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں پر آپ ہی میں سے ایک خاتون ہی ہیں، انہوں نے یہ سوال بھیجا کہ بھئی یہ جو سجدہ آدم کو کیا تو کیا یہ شرک میں نہیں آتا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، بہت ہی سمپل، سادہ اور آسان بات ہے جو ہماری سب مشکلات کو اور ہمارے سب اشکالات کو دور کر دے گی۔ وہ سمپل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا سجدہ کرنے کا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سجدے سے منع کر دیا تو وہ سجدہ ممنوع اور حرام ہو گیا۔ اب وہ سجدے کی کیا حالت ہے، کیسے سجدہ تھا، کس طرح کا تھا، یہ بحث پھر غیر ضروری ہو جاتی ہے اور اضافی بحث ہو جاتی ہے۔ ہم آپ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر درجے پر ایک ہدایت انسانوں کو عطا کی ہے، اور جب انسانوں کو وہ ہدایت مل گئی ہے اب انسان اس ہدایت کا پابند ہے۔ تو اس لیے ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو اب اس لیے یہ بحث کہ یہ سجدہ آیا کہ شرک میں ہے یا نہیں ہے، یہ بات اضافی اور غیر ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس راندہ درگاہ بن گیا، اس لیے راندہ درگاہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ تو ہم سب پر فقط اتنی بات لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر شریعت میں منع کر دیا کسی کو سجدہ کرنا، اب ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، اب یہ سجدہ حرام ہو گیا۔ اب سوال بعض اوقات یہ لوگ کر دیتے ہیں سجدہ تعظیمی کا، کہ تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ دیکھیے اگر کوئی شخص سجدہ تعظیمی کرتا ہے لیکن اس کی نیت اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ یہ شرک نہیں کر رہا، اور جس کے سامنے جھک رہا ہے اس کو وہ خدا بھی نہیں مان رہا، وہ ہے مخلوق، وہ خالق نہیں ہے، لیکن اس کی تعظیم کے لیے وہ اس کو سجدہ کر رہا ہے، تو ایسے سجدے پر زیادہ سے زیادہ ہم گمراہی کی بات کر سکتے ہیں، اور ایسا عمل کرنے والے کی ہم اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ عمل ضلالت پر اور گمراہی پر مبنی ہے، آپ اپنے عقیدے کو آپ درست کر لیجئے۔ لیکن اس شخص کو کہ جو اس نیت اور عقیدے کے ساتھ اگر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ یا تکفیر ہم اس پر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ عقیدے کی گمراہی بن جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میں نے اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے واضح کر دیا، بجائے اس کے کہ میں اس پر لمبی چوڑی بحث کروں۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس طرح تھا تو اس طرح بھی پابند تھی مخلوق، اس طرح حکم ہے تو اس طرح بھی مخلوق حکم کی پابند ہے۔ اب صرف اور صرف سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ پانچواں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ زمین پر خلیفہ بنانا ہے تو پھر جنت میں پھل کھانے کی سزا تو نہ ہوئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا اور پھر جنت میں پھل کھانے کی سزا، یعنی شاید وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بنانا اللہ کا مقصود تھا، اس کی مشیت تھی، تو پھر وہ جو جنت سے انسان کو پھل کھانے کی سزا کی صورت میں نکالا گیا تو یہ پھر سزا تو نہ ہوئی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سارے معاملے سے بہت سی حکمتوں کو اور بہت سے معاملات کو واضح کیا ہے۔ خاص طور پر اگر اس کا ایک پس منظر ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، اور پھر یہود و نصارہ ہیں۔ اب یہ ایک لحاظ سے آپ یوں کہہ لیجئے کہ ٹرائی اینگل بن جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور فرشتے ہیں اور
ابلیس ہے اور اسی طرح آدم ہے۔ اب یہاں پر ہمیں یہ کردار نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے حضرت آدم کو بھی، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر حضرت آدم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کو جس طرح ہدایت دی، رہنمائی کی، پیغمبری دی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ابلیس نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اور نافرمانی کا مظاہرہ کیا، اسی طرح یہود و نصارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے نافرمانی کا مظاہرہ کیا، اور اسی طرح فرشتوں نے سوالات اگر کیے اور اسی طرح استفہام کیا یا اسی طرح اپنا اشکال رکھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کرتے تھے۔ کوئی اشکال ہوتا، یہود و نصارہ کی طرف سے کوئی بات ان کے ذہنوں میں ڈالی جاتی، کوئی اعتراض کیا جاتا، کوئی ٹھٹھا اور مذاق کیا جاتا، تمسخر کیا جاتا، یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا، تو وہ اپنی مشکل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر وحی کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت اس صورت کو نازل کیا یا اس کے یہ چند مقامات کو نازل کیا، تو اس وقت یہی صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے کردار سے اور شیطان کے کردار سے اور فرشتے کے کردار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود و نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، ان کو ایک مسئلہ سمجھایا گیا، ان کو ایک بات سمجھا دی گئی۔ یعنی گروہوں کی اس تقسیم کے ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم کس گروہ میں، کس جماعت میں تم شامل ہوتے ہو۔ تو یہ پورا در حقیقت ایک انداز ہے تذکیر کا، نصیحت کا، ہدایت کا، رہنمائی کا، کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں حضرت آدم اور ابلیس اور فرشتوں کے اس کردار کے ذریعے سے بات مسلمانوں تک اور یہود و نصارہ تک پہنچائی۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اس طریقے سے بات بیان کی گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پوری ایک حکمت اور ایک مشیت ہے کہ اس کے مطابق اس نے یہ پورے کردار بیان کیے ہیں اور انسان کی پوری تاریخ اور ہسٹری کو بیان کیا ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک مورخ بیٹھ کر لکھتا ہے پوری تاریخ کو، ہسٹری کو، سٹوری کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس انداز سے، اس طریقے سے اس پورے امور کو اور تکوینی امور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یعنی جو اس کے علم میں ہے وہ ہم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علم کو پہنچایا اور ہمیں بتایا ہے کہ یہ حکمت اور یہ مصلحت پوشیدہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت میں، ان کو پیدا کرنے میں، اور پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے جو ایک پوری کائنات کو سجایا گیا انسانوں کے لیے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایک انسان کو مرتبہ اور عزت اور عظمت اور رفعت اور مقام جو ملتا ہے، اس کا ایک انسان کے لیے آزمائش کا پہلو بھی ضرور ہوتا ہے۔ اس آزمائش کے پہلو کو اس مرتبے کے ساتھ، اعلیٰ درجے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر فعل وہ حکمت کے ساتھ موجود ہوتا ہے ہر مقام پر۔ تو اس لیے یہاں پر اگر ایک طرف انسان کو خلیفہ بنایا گیا تو واضح بات ہے کہ انسان خلیفہ اسی طرح بن کر سامنے آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کے اس کردار کو بیان کیا کہ ابلیس نے سجدے سے انکار بھی کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے سرکشی بھی کی، اس نے بحث بھی کی، لیکن اس کے مقابلے میں آدم کے مقام کو اور اس کے درجے کو یہ بیان کیا کہ اگر آدم سے خطا بھی ہو گئی تو قرآن نے کہا کہ فناسیہ ولم نجد لہ عزما، وہ بھول گیا لیکن ہم نے اس کے اس بھول میں عزم نہیں پایا، ارادہ نہیں پایا، فازلہم الشیطان، وہ پھسل گیا، وہ بہک گیا۔ تو آدم کے کردار کو ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہتر کردار کے طور پر بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ واقعی اس بات کا حقدار ہے کہ اسے زمین پر حکمران، اسے اقتدار اور اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے، اور اسے باقی ساری مخلوق پر فضیلت بھی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ در حقیقت پہلو ہے، اور جسے یہاں پر جو سوال کیا گیا کہ زمین پر خلیفہ تو بنایا، تو پھر جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو پھل کھایا تو اس کی سزا پھر تو نہ ہوئی۔ واضح بات ہے کہ ایک سزا کا پہلو تو نکلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حکمت اور مشیت تھی کہ اس واقعے اور اس حادثہ کے بعد انسان کو زمین کی طرف بھیجا جائے گا۔
اور پھر زمین پر یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو سجایا جائے گا اور اس کو برپا کیا جائے گا۔ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ شیطان کو آدم کو سجدہ کا حکم دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ عبادت کے طور پر تھا یا سجدہ تعظیمی کے طور پر تھا؟ اس کا جواب میں پہلے آپ کو دے چکا، اور یہ سجدے سے مراد صرف اور صرف آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اللہ نے جو خیر کی قوتیں ہیں یعنی ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کیا ہے۔ یعنی انسان اگر کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو یہ نیکی کی قوتیں انسان کا ساتھ دیتی ہیں، انسان کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، اس کے لیے راستوں کو آسان کرتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ابلیس کا ایک کردار بھی ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو کہ اگر یہ کردار تم اختیار کرو گے سرکشی اور بغاوت کا اور نافرمانی کا، کہ جس طرح شیطان، یعنی پہلے تو وہ ابلیس تھا، قرآن پاک نے ابلیس کہا، اس کو پھر شیطان کہا۔ ابلیس تو خود وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی رحمت سے خود دور ہو، شیطان وہ ہوتا ہے کہ جو پھر دوسروں کو بھی خدا کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ ایک تو ابلیس یہ ہے کہ خود نا امید ہونا، اور شیطان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی خدا سے نا امید کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ابلیس اور شیطان میں یہ فرق کیا جاتا ہے، یعنی ابلیس لازم ہے اور جو شیطان ہے یہ متعدی ہے، یعنی متعدی بیماری جس طرح ہوتی ہے، یعنی ایک بیماری تو وہ ہوتی ہے نا صرف انسان تک رہتی، جس کو لگی بس اس تک رہی، تو یہ ابلیسیت ہے۔ اور ایک بیماری وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے تک پہنچتی ہے، اس کو ہم متعدی کہتے ہیں۔ تو یہ جو شیطنت ہے یہ در حقیقت متعدی بیماری ہے۔ یہ شیطان بنتا ہی اسی وقت ہے جب دوسروں کو وہ گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھٹکاتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید کرتا ہے اور دور کرتا ہے، تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب تو میں پہلے سوال نمبر 4 میں دے چکا ہوں کہ یہ بحث ہی غیر ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ یہ تعظیمی ہے یا عبادت کا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب کوئی روزہ ڈائٹنگ کے لیے رکھنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، تو اس کو اگر وہ اللہ کی نیت کر کے روزہ رکھتا ہے ڈائٹنگ، تو اس کو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ جیسے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، اگرچہ اس کی سند کوئی اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لیکن اس میں ایک سبق ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس بات میں کہ جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا تو دکھایا، گھر بنایا ہے تو کھڑکی بھی لگی ہوئی ہے، روشن دان ہے یا کھڑکی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ روشن دان یا یہ کھڑکی کیوں ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ تازہ ہوا کے لیے میں نے بنائی ہے کہ ہوا آئے گی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ بھئی اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آنی ہی تھی، تازہ ہوا بھی تمہیں پہنچتی، لیکن اگر تم اذان کی نیت کرتے تو یہ ایک اچھی بات ہو جاتی۔ تو روزہ تو رکھنا ہی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم مان کر ہی رکھنا چاہیے، اللہ کا حکم مان کر ہی رکھنا چاہیے۔ تو پھر تو ڈائٹنگ تو ہو ہی جائے گی، ساتھ ساتھ صحت بھی انسان کو ملے گی، انسان صحت مند بھی رہے گا روزہ رکھ کر۔ لیکن اگر وہ ایک انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے لیکن وہ اللہ کا حکم سمجھ کر نہیں، بلکہ اس نقطہ نظر سے کہ میں بھوک اپنا معدہ خالی رکھوں گا تو میری صحت اچھی رہے گی اور میرا معدہ جو ان سے وہ اچھا کام کرے گا، اسٹامک میرا، تو اب وہ اس کو صحت تو مل گئی لیکن اللہ کا حکم تو اس نے پورا نہ کیا۔ تو اس لیے یہاں پر ایک بات بڑی خوبصورت آپ کو میں بتاتا چلوں کہ تہذیب اور تمدن میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تہذیب یہی ہے کہ صحابہ ہم سے زیادہ مہذب تھے، متمدن نہیں تھے، یعنی وہ شہری زندگی اس طریقے کی تو ایڈوانس نہیں تھی جس طرح آج ہے شہری زندگی۔ تو جو شہری زندگی اعلیٰ قسم کی گزارتے ہیں ان کو کہتے ہیں متمدن، اور جو اللہ کے قوانین اور اقدار اور ویلیوز میں اعلیٰ زندگی گزارتے ہیں ان کو کہتے ہیں مہذب۔ تو صحابہ ہم سے زیادہ مہذب تھے لیکن متمدن نہیں تھے، اس لیے کہ اس وقت تمدنی زندگی جو ہے شہری زندگی وہ اتنے اپنی صورت میں ایڈوانس پہ نہیں تھی، اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی۔ تو وہ متمدن تو نہیں تھے لیکن مہذب ہم سے زیادہ تھے۔ ہم متمدن تو ہیں لیکن ہم مہذب نہیں ہیں۔ تو مہذب ہونے کے لیے ہمیں اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی جو وحی ہے، جو اللہ نے ہمیں اقدار اور اخلاقیات ہمیں دی ہیں، ہم اس کی پیروی کریں تو ہم پھر مہذب بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ بات ضمناً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اگر کوئی قانون کی پابندی کرتا ہے اور شہری زندگی بہت اچھی گزارتا ہے اور بہت ہی اصول اور ضوابط کی پابندی کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے ہم اس کی پیروی کریں من و ان ایز اٹ از، جو اس نے حکم دیا بس اس کے حکم کی پیروی ہے، یہ ذہن میں ایک مسلمان کے رہنا چاہیے۔ باقی اس کے جو حکمتیں ہیں، اس کی جو مصلحتیں، وہ تو انسان کو حاصل ہو ہی جانی ہوتی ہے نا۔ جیسے میں نے روزے کی آپ کو مثال دی ہے، نماز آپ دیکھ لیجئے 5 وقت آپ پڑھتے ہیں، اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح 5 وقت نماز فرض کی ہے اور کن اوقات میں کی ہے، اور رکعتوں کی کیا تعداد رکھی ہے فرائض میں، کہ ہم کس طرح فارغ اوقات میں زیادہ پڑھتے ہیں اور مصروف ہوں تو رکعتیں کم ہو جاتی ہیں، یا یہ ہے کہ کھانے کے بعد کی جو نماز ہوتی ہے وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اس طرح میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے تو آپ کو بڑی حکمتیں نظر آئیں گی، اور اس پر آپ بہت سے لوگوں کے لیکچرز بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن صرف ایک بات کو مد نظر رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہمیں بے شک اس میں کوئی گہری بات نظر آتی ہے نہیں آتی، ہماری ظاہر بین نظریں حقیقت تک پہنچتی ہیں نہیں پہنچتی، اس کو چھوڑ دیجیے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے، بس یہ بات ہے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر اس بحث سے ہم باہر نکل آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، وہ سجدہ کون سا تھا، کس طرح کا تھا، تو یہ پھر بحث ایک لحاظ سے غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ اب 7واں سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ جس درخت کا ذکر قرآن میں ہے وہ کون سا درخت ہے؟ اب یہ میں قرآن مجید سے سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر ہے جی 35 فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہر جا تو اور تیری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے بفراغت کھلم کھلا، حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور نہ تم قریب جانا دونوں اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہاں پر درخت کا ذکر ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی روایت اور حدیث میں ہمیں نہیں ذکر ملتا کہ یہ کون سا درخت تھا، کس چیز کا درخت تھا۔ یہ پھر ہمارے مفسرین نے، علامہ ابن کثیر کو اگر آپ دیکھیے تفسیر ابن کثیر میں، انہوں نے کوئی 6 درخت بیان کر دیے، گیہوں کا درخت تھا، کوئی گندم کا درخت تھا، فلاں درخت تھا، اس طرح کے کوئی 6 درخت، انگور کا تھا، کھجور کا تھا، تو مختلف انہوں نے بیان کر دیے۔ لیکن قرآن بھی خاموش ہے اور اس معاملے میں حدیث بھی خاموش ہے، اس لیے ہم بھی خاموش ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو، ایک مقام کو مقرر کر دیا انسان کی آزمائش کے لیے، اور یہ انسان کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ بھی ایک تربیت ہے، کہ حالانکہ روزے کی حالت میں وہ چیزیں بھی آپ پر ممنوع ہو جاتی ہیں جو عام زندگی میں آپ کے لیے حلال ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو روزے کی حالت میں منع کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک تربیت کا انداز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح انسان کو بھی، حضرت آدم و حوا کو روکا کہ اس درخت کے پاس تم نے نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے جس کو اللہ نے مقرر کر دیا۔ یہ اسی طرح ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی بعض اوقات کوئی چیز ہے اس سے آپ منع کر دیتے ہیں۔ منع کرنے سے مقصود یہ ہوتا ہے، ایک تو ممکن ہے کہ اخلاقیات اور صحت کے لیے اچھا نہ ہو، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تربیت کا بھی انداز ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ سمجھ اور یہ شعور پیدا ہو کہ بھئی ہمیں اپنے ماں باپ کے حکم کو اور اپنے ماں باپ کی بات کو ہم نے ماننا ہے۔ تو یہاں پر اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے قرآن میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اصحاب السبت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ بھئی ہفتے کے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اب یہ ایک تربیت کا انداز ہے، آزمائش کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ بھئی اس کو چرنے دو، اسے تم نے کچھ نہیں کہنا، لیکن انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، اس کی جان لے لی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی۔ تو یہ ایک لحاظ سے یعنی آغاز ہو تو تربیت ہوتی ہے، اور انتہا ہو تو اتمام حجت ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر اس قوم پر عذاب اترتا ہے۔ تو اتمام حجت کی صورت بھی ہوتی ہے، اور آغاز میں ہو تو، ابتدا میں ہو تو پھر یہ ایک تربیت کا انداز بھی ہوتا ہے۔
تو آدم و حوا کو جب درخت سے منع کیا، روکا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر درخت کا لفظ استعمال کیا۔ اب شاجرہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے شاجرہ سے مراد مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، کلمہ خبیثہ کو شجرہ خبیثہ بھی قرآن مجید نے کہا، یعنی ایک فضول بات کو، خبیث بات کو، ناکارہ بات کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ایک شجر خبیثہ سے، ناکارہ درخت سے۔ اور شجر کا مطلب اختلاف بھی ہوتا ہے، نزاع بھی ہوتا ہے، جھگڑا بھی ہوتا ہے، بہت سے اس کے معنی ہیں۔ تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد شاید برائی ہے، بدی ہے یا نافرمانی ہے، یہ بھی اس سے معنی لیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی جو ایک نفسیات ہے، فطرت ہے، اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، طیب ہیں، کھاؤ پیو رہو مزے سے زندگی گزارو، لیکن یہ چند چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان سے بچو۔ یعنی قرآن مجید میں حلال چیزوں کو نہیں بیان کیا گیا، حرام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، 8-10 چیزیں ہیں، 12 یہ اللہ نے کہا کہ یہ تم پر حرام کر۔ سورۃ المائدہ کو دیکھ لیجئے، چند اور مقامات ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام بتا دی۔ اب انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں چیزیں حلال ہیں، ان کو چھوڑ کر پھر حرام پر آ جاتا ہے۔ یہ بھی انسان کی جو ایک نفسیات ہے اس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ میں اور اس قصے میں اور یہاں پر اس داستان میں اس کو بیان کر دیا۔ یعنی ایک درخت ہے، پہلے فرمایا راغدن حیث شئتم، بفراغت کھاؤ، کھلا کھاؤ، جہاں چاہو پھرو، اپنا سیر سپاٹے کرو، کھاؤ پیو، ہر چیز کی فراوانی ہے، بس ولا تقربا ھذہ شجرہ، اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ تو سب کچھ چھوڑ کر اسی درخت کے پاس آ گئے۔ تو انسان کی یہ ایک نفسیات ہے کہ وہ بھی یہ کچھ کرتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں چیزیں چھوڑ کر کبھی شراب کے معاملے میں سوال و جواب کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے جی اس کو کیوں حرام کر دیا، کبھی جوے کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے گا، کبھی فحاشی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے گا۔ یہ چند چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا، جو ممنوع ہیں ان پر بحث کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا بنا دی ہے انسان کے لیے، عیاشی کے لیے اور مزے سے زندگی گزارنے کے لیے، وہ اپنی جو عیاشی ہے، وہ جو اپنا لطف اور مزہ ہے، تفریح، اس کو خراب کرتا ہے خام خواہ ان بحثوں میں الجھ کر۔ تو یہاں پر ایک لحاظ سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو شراب پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں کتنے مشروبات ہیں، آپ امریکہ، یورپ، عرب دنیا میں چلے جائیں، اپنے پاکستان، کتنے مشروبات ہیں، مزیدار ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فروٹ بنا دیے، اس کے آپ مشروب بنا لیتے ہیں، کیا کچھ کھاتے پیتا ہے انسان، لیکن آپ دیکھیے کہ پھر بیٹھا بحث کر رہا ہوتا ہے کہ جی شراب حلال ہے یا حرام ہے، اس میں کوئی جواز کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اور کیا کیا تعویلیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کر یہ انسان۔ تو یہاں پر اسی نفسیات کو ایک حوالے سے بیان کیا گیا ہے انسان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا، لیکن درخت کی طرف توجہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے۔ یہ یعنی 7واں سوال ہے، میں نے مختصراً آپ کو اس کا جواب دے دیا کہ قرآن و حدیث اس حوالے سے خاموش ہیں، تو لہٰذا یہ کس چیز کا درخت ہے، یہ بحث پھر اضافی اور غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ جب اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو لہٰذا ہمیں بھی اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے آگے جو 8واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یہ اسی آیت میں میں نے تلاوت کیا، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے تم ہو جاؤ گے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک ضمناً ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں، جیسے یہاں پر کہا نا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، تو اسی طرح ذریت آدم کو بھی اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو فحش بے حیائی ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ ذریت آدم سے اللہ نے کہا۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ حاضی شجرہ یہاں پر فرمایا، اور پیچھے ابا واستکبر کا بھی ذکر آ گیا کہ نافرمانی کی اور استکبار کیا، تکبر کیا۔ تو اگر تھوڑا سا آیات کو ملا کر پڑھا جائے تو مفہوم کسی طرح کسی حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہاں پر اگر حاضی شجرہ کہا گیا تو اس سے مراد کیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن سے باہر، سنت سے باہر تلاش کرتے پھریں کہ جی اس سے کیا مراد ہے۔
خود قرآن اور سنت ہمیں بتا دیتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد کیا ہے۔ اب ظالم کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ ظلم کی تعریف کیا ہے۔ ظلم کی سادہ اور سمپل تعریف تو یہ ہے کہ جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے وہ وہاں پر نہ ہو، اس کو ظلم کہتے ہیں، اور عدل کہتے ہیں کہ جہاں پر جو چیز ہونی چاہیے وہ وہاں پر موجود ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کے 10 روپے دینے ہیں تو میں آپ کو 10 دے دوں، یہ عدل ہے۔ اگر میں آپ کو 10 نہیں دیتا، میں آپ کو 5 دیتا ہوں تو یہ ظلم ہے۔ اور اگر میں آپ کو 10 کے بجائے 15 روپے دے دیتا ہوں تو یہ جو 5 روپے میں نے اوپر دیے یہ احسان، یعنی پھر ہم اس کو 3 اس کے درجے بنا دیتے ہیں۔ ظلم ہے، عدل ہے اور پھر احسان ہے۔ احسان ہمیشہ بڑھ کر کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ معاشرے ہمیشہ احسان پر چلتے ہیں۔ عدل بہت خوبی ہے، بہت بڑی قدر ہے، بہت بڑی ویلیو ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ ہم جیسے لوگ تو عدل بھی کر لیں تو بڑی بات ہے، لیکن معاشرے ہمیشہ احسان پر چلتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہاں پر کبھی بھی عدلے کے بدلے والے سوچ کے ساتھ اگر ہم چلیں گے تو معاشرہ کبھی نہیں چلتا۔ ہمیشہ آپ کو اس طرف سے اپنی امیدوں کو سمیٹنا ہوتا ہے کہ مجھے دوسرا کیا دیتا ہے۔ اب اگر آپ دینے والے ہیں تو پھر ہی معاشرہ پھلتا پھولتا ہے اور نیکی بھی پروان چڑھتی ہے، اور معاشرے میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فریشنس، ایک بشاشت اور ایک خوشی کا سما احسان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ عدل بھی بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں عدل کی بھی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے ساتھ احسان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ظلم کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ اب اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ ایک صورت ہے شرک کی صورت، جسے قرآن نے خود کہا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ ایک یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ ہم شریک نہ ٹھہرائیں، ہم اس کی وحدانیت اور توحید پر ایمان لائیں۔ جب ہم اس میں یعنی جو اللہ کا حق ہے وہ اس کو نہ دیں تو گویا کہ یہ پھر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید اور وحدانیت اس پر ہم ایمان لائیں، شرک نہ کریں۔ اگر شرک کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ اور اسی طرح دوسری صورت ظلم کی ہوتی ہے کہ انسانوں پر ظلم کرنا اپنے علاوہ، یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بالکل علل اعلان یہ بات بیان کرتا ہے کہ میں نے انسانوں پر ظلم نہیں کیا، ان پر، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سورۃ یونس میں پڑھ کر دیکھیے، وہاں پر بالکل واضح طور پر اسے بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں جی 9ویں سوال پہ ہم۔ سوال یہ ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا اور حضرت آدم جنت میں رہتے تھے، پھر کس طرح شیطان نے انہیں ورغلایا جبکہ جنت میں اس کا داخلہ ممنوع تھا۔ اب یہاں پہ صرف اتنی بات یاد رکھیے کہ وسوسہ ہے، یعنی دل میں ڈالنا، وسوسہ۔ اور قیامت کے دن شیطان یہی کہہ کر برات کا اعلان کرے گا اپنے چیلوں سے، اپنے پیروکاروں سے، انسانوں سے جو اس کی بات ماننے والے تھے دنیا میں۔ وہ آخرت میں یہی کہے گا کہ مولا، بلکہ ان کو جو کہیں گے نا کہ بھی ہم تیرے پیچھے چلتے تھے، ان کو یہ کہے گا کہ دیکھو میں نے کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے پیچھے چلو، میں نے کوئی زبردستی تمہیں نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، یعنی وسوسہ ڈالا تھا، تمہیں بلایا تھا، تم اپنی خوشی سے آئے تھے، اپنے ارادے سے آئے تھے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، ورنہ میں نے وقت کم ہے، ورنہ چند مقامات میں نے ایسے نکال کر رکھے ہوئے تھے، خاص طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ خود اس کو پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ مجھے کوئی سوال چاہیں تو پھر بنا کر آپ بھیج دیجئے گا، تو میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا آئندہ درس میں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 20، بس اس کا مطالعہ کر لیجئے، 19-20، یہاں سے 19-20-21 یہ 2-3 آیات ہیں، ان کا آپ مطالعہ کر لیجئے تو یہ مسئلہ آپ پہ خود واضح ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسوسے کی بات کی ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں اور جنوں میں سے ہیں کہ جو دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ وسوسہ پیدا کیا جا سکتا ہے، باقی شیطان اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جنت میں بھی اگرچہ ابلیس یا شیطان وہاں پر
نہیں جا سکتا تھا یا جا بھی سکتا تھا، اس پر بھی ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں تھا، جنت سے باہر تھا، تو پھر وہی صورت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جس کو قرآن نے فوسوس لہم الشیطان، خود قرآن نے کہہ دیا سورۃ الاعراف میں کہ شیطان نے ان میں وسوسہ پیدا کر دیا تھا، ان میں خیال پیدا کر دیا۔ اب 10واں سوال یہ کہ عدو لکم سے کیا مراد ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 36 میں اس بات کو بیان کیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ اب اس سے مراد ابلیس بھی، شیطان بھی ہے، اور اس سے مراد ذریت آدم بھی ہے۔ انسان اور ابلیس کا، شیطان کا جو تعلق ہے اس کی بنیاد ہی عداوت ہے۔ انسان کا انسان سے جو تعلق ہے اس کی بنیاد محبت اور مودت ہے، محبت اور مودت، یہ انسان کے تعلق کی بنیاد ہے دوسرے انسان کے ساتھ۔ انسان کی اور شیطان کی جو بنیاد ہے تعلق کی، وہ بنیاد عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے۔ تو یہاں پر ہم دونوں معنی مراد لے سکتے ہیں، یعنی انسان اور شیطان کی آپس کی دشمنی، عداوت، اور یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان اور شیطان، یعنی انسان اور انسان، یعنی شیطان ان دونوں میں جب پھوٹ ڈالتا ہے تو پھر انسان انسان کا بھی دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اب 11واں سوال، یہاں پر ایک بات میں بیان کرتا چلوں کہ سوال میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ عدو لکم سے کون مراد ہے، کون کس کا دشمن ہے، یہ میں نے واضح کر دیا۔ آگے جو قابل اعتراض بات ہے وہ یہ کہ کیا حضرت حوا کی بات مان کر آدم نے پھل کھایا تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یا شیطان انسان کا دشمن ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بائبل کی روایت ہے کہ حضرت آدم کو حضرت حوا نے بہلایا یا اس طرف مائل کیا، یہ حضرت حوا کی طرف نسبت غلط ہے۔ قرآن مجید نے واضح طور پر دونوں کا ذکر کیا ہے، اور جب آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19-20 کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے وہاں پر ربنا ظلمنا انفسنا کہا کہ ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، انفسنا اپنی جانوں پر، یعنی آدم و حوا دونوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا۔ قرآن نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ حوا نے آدم کو بھٹکایا، آدم کو مائل کیا، قائل کیا، قرآن نے کہیں نہیں کہا، قرآن نے دونوں کی بات کی ہے۔ یہ پھر ہمارے ہاں اسی طرح جو تحریف شدہ کتابیں ہیں وہاں سے پھر یہ چیزیں اور کمزور روایات، اسرائیلی روایات اور اس طرح کی جو من گھڑت اور موضوع روایات وہ ہمارے ہاں آ گئی، اور پھر ہماری جو ایک معاشرتی زندگی ہے اور ہمارے جو انداز ہے مذہبی کہ جس میں ہم نے مطالعہ نہیں کرنا، نہ ہمارے علماء نے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، نہ ہمارے خطباء نے مطالعہ کرنا ہے، منبر رسول پر بیٹھ گئے، مسند رسول پر بیٹھ گئے، لیکن پھر وہ اسی طرح کے موضوع من گھڑت روایات کو بیان کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ جو بات عوام میں مشہور ہو جائے اور زیادہ بیان کی جائے اور وہ بات سچ بھی ہو۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ یہ میں نے اکثر لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ جی عورت اصل جڑ ہے گناہ کی، بائبل نے یہی کہا، یہی بنیاد ہے عورت، اسی نے آدم کو خراب کیا، بھٹکایا، گمراہ کیا، پھر جنت سے نکالنے کی بنیاد حوا بنی۔ قرآن مجید نے کہیں پر بھی اس بات کو بیان نہیں کیا۔ قرآن نے کہا ولا تقربا، نہ تم دونوں کو کہا کہ تم نے قریب نہیں جانا، اور پھر کیا کیا فازلہما الشیطان، شیطان نے اس سے ان کو پھسلا دیا، بہکا دیا، دونوں کو، ہما سے مراد دونوں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ حوا نے آدم کو اگر بہکایا ہوتا تو قرآن اس کو بیان کرتا، تو یہ قرآن نے کہیں پر بھی نہیں کہا۔ تو لہٰذا وہ جو بائبل کی روایت ہے یا اس طرح کی جو من گھڑت باتیں وہ ہمیں ہرگز بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ان روایات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی بات جو کہنی تھی وہ واضح طور پر اللہ نے قرآن میں اس کو بیان کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی عملی تواتر سے ہمیں وہ بات بھی سمجھا دی گئی۔ تو اس لیے ہمیں ان روایات کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان پر بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بیان کریں تو پھر پورا ایک پوسٹ مارٹم جس کو کہتے ہیں کہ پوری ایک حقیقت کھل کر لوگوں کے سامنے یہ بیان کی جائے، بتایا جائے کہ بھائی ان کا کوئی سر پیر ان روایات کا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ
جہاں پر علم کی میچورٹی نہیں ہوتی وہاں پر پھر اس طرح کی روایات اپنا وجود رکھتی ہیں، لوگ پھر توجہ سے سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں ان باتوں کو، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ میں نے بات بیان کر دی کہ بائبل کی یہ جو کہا گیا نا کہ حضرت حوا کی بات مان کر، جس خاتون نے یہ سوال مجھے بھیجا ہے، اب یہ حضرت حوا کی بات مان کر، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت حوا نے ہی ایسا کیا تھا، تو یہ میں نے اس کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب 11واں جو سوال ہے جی، اب دیکھیے یہ بھی ایک روایت ہے اور بالکل موضوع من گھڑت روایت ہے، بغیر سند کے ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، کہ بعد حضرات ایک موضوع روایت کا سہارا لیتے ہیں کہ حضرت آدم نے عرش الہی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اس کی کوئی سند نہیں ہے اور ایسی روایات کو بھی بالکل بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ آخری سوال ہے کہ دعا کی قبولیت کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں زمین پر کیوں رکھا؟ قبولیت کے بعد تو جنت میں جگہ ملنی چاہیے تھی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو جنت میں رکھا، وہ جو جنت کا مقام ہے وہ عارضی جنت ہے، اور اب جو انسان کو اس کی محنت سے اور اس کی کوشش سے اور اس کی کارکردگی سے جو جنت ملے گی وہ ابدی جنت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو اس طرح بیان کر دیا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ ہم نے کہا کہ اس سے اتر جاؤ سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو ضرور آئے گی ہدایت، تو فمن تابع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، ذریت آدم کو بتایا کہ اب تمہیں جنت جو ملے گی ابدی جنت، وہ تمہارے ایمان اور عمل کے ساتھ تمہیں نصیب ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتباع اور پیروی کا جو نتیجہ فرمایا، وہ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف، نہ حزن، نہ ملال، نہ پریشانی، نہ اضطراب، کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کا نتیجہ۔ اور جب پیروی کا انکار کیا گیا اور اس کی تکذیب کی تو پھر فرمایا آگ والے، یعنی آگ خود ایک استعارہ ہے بے چینی کا، اضطراب کا، بے امنی کا، فساد کا، خوف کا، حزن کا، ملال کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ہمیں بتا دیا کہ اب جو اس زمین پر ذریت آدم ہے اس کے لیے جو نجات کا راستہ ہے اور واپس اس جنت میں جانے کی صورت ہے وہ یہی ہے کہ انسان زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور جو وہی اللہ نے بھیجی، پیغام بھیجا اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ان پر ایمان اور ان پر عمل، اب یہ ذریعہ ہے انسان کی ایک مکمل نجات کا کہ وہ جنت میں اس طرح اب جا سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ چوتھا رکوع مکمل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک رکوع ہے پانچواں، یہ چھوٹا رکوع ہے، میں یہ چاہوں گا کہ پانچویں کے ساتھ چھٹے رکوع کو بھی ہم شامل کر لیں، تو اس طرح 2 رکوع ہو جائیں گے بحمداللہ تعالیٰ۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہم نے شروع کیا اور مجھے اس سے بڑی خوشی ہے کہ بہت سے سوالات اس طرح ہمارے حل ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا منفرد انداز ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے، اور اس سے بہت سے اشکالات اور بہت سے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ، صرف یہ نہیں کہ آپ لوگ سنتے ہیں، یہ آڈیو بھی بن جاتی ہے اور پھر یہ گروپ میں شیئر بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد بھی جو سننا چاہے اور آگے بھیجنا چاہے تو بہت آسان ہے، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم ساری زندگی لے کر پھرتے رہتے ہیں اور ہمیں اکثر طور پر اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان سوالات کے جوابات کیا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہمیں اس پر عمل کی اور ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔